بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو اللہ نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ اللہ کی نشانیوں پر ذرا غور کرو۔ مردہ زمین کو زندہ کرنا، انگوروں اور کھجوروں کے باغ پیدا کرنا، چشمے جاری کرنا، ہر شے کا جوڑا پیدا کرنا، رات اور دن کا بدلنا، سورج اور چاند کا اپنے راستے پر چلنا، ایسے کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لی جا سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر متوجہ نہیں ہوتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ناداروں پر خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو دے دیتا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اس دن مجرموں کو الگ کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور انسان کے ہاتھ پاؤں اپنے کیے ہوئے کاموں کی گواہی بول کر دیں گے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تم سب کا معبود بس ایک ہی ہے۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے اور اسے جادو بتاتے ہیں اور قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بس ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا برپا ہونا دیکھ لیں گے۔ اس دن یہ بہت افسوس کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ انہی کے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ تم کن کو پوچھتے ہو، پھر موقع پا کر ان کے بت توڑ ڈالے۔ قوم نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ آگ میں سے صحیح سلامت نکل آئے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ کے حکم پر اسے ذبح کے لیے لٹایا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کر لی۔ کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ وہ اس کی مخلوق ہیں اور ہمہ وقت صف باندھے اس کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہیں۔ تمہارا رب پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے کہ یہ نصیحت بھرا ہے، مگر جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں سے پہلے اللہ نے بہت سی جماعتیں ہلاک کی۔ جب ان پر برا وقت آیا تو پھر چیخ و پکار کرنے لگے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اس سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، ہیکا والے اور فرعون بڑے بڑے گروہ گزر چکے۔ سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان پر سزا ثابت ہوئی۔ اے نبی، آپ ان کی نامعقول باتوں پر صبر کیجیے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا۔ کیا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کے برابر کر دے گا جو زمین میں فساد مچاتے رہے؟ یا اللہ سے ڈرنے والوں کو بدکاروں جیسا کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنی ایڑی زمین پر ماریں، جس سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ زمین سے نکل آیا، جس کے پانی سے انہوں نے شفا پائی۔ بدعمال دوزخی گرم پانی اور پیپ پئیں گے، اور ان پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، جو لوگ ہماری بدبختی کا سبب بنے انہیں دگنا عذاب دے، اور حسرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو ہم حقیر جان کر مذاق اڑاتے تھے وہ تو ہمیں یہاں عذاب میں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے یہ کتاب آپ سلم پر نازل کی حق کے ساتھ، بس لوگوں پر لازم ہے کہ وہ خالص اللہ واحد کی عبادت کریں۔ اللہ نے انسان اور حیوانات کو پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری ضروریات کا انتظام کیا۔ اس نے ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں انسان کی پرورش فرمائی۔ وہ کسی کی بندگی اور شکر گزاری کا محتاج نہیں، بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے اثر نہیں لیتے وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام یعنی قرآن نازل کیا، جو ایسی کتاب ہے کہ اس میں آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتیں ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں قرآن کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد پر ان کی کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں۔ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔